ایک سائل کا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک بلڈر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس علاقے میں وہ بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے اس علاقے کے اندر جو ہے ایک مسجد ہے، تو وہ مسجد بیچ میں پڑ رہی ہے۔ اب بلڈر کو بلڈنگ بنانے میں دشواری پیش آ رہی ہے، تو اس بلڈر کا کہنا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ مسجد دے دیجئے، میں آپ کو یہ مسجد ایک کنارے میں بنا کر کے دے دیتا ہوں، اور جس طریقے کی آپ کی یہ مسجد ہے اسی طریقے سے یہ بنا کر کے دے دوں گا۔ تو سائل کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کو اس طریقے سے منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اس سلسلے میں فقہا، مفتیان کرام، ان کی عبارات کو دیکھنے سے یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی گئی اور اس میں 1-2 مرتبہ اذان اور جماعت ہو چکی ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ مسجد شرعی مسجد کے حکم میں ہو گئی ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اس مسجد کو اب اپنی جگہ سے منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا آپ کے علاقے میں جو بلڈر مسجد کو بیچ سے ہٹا کر کے کنارے کرنا چاہتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کو اس کا حق نہیں ہے۔ جہاں پر مسجد ہے وہ زمین سے لے کر کے آسمان تک پورے مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس کو منتقل کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو مستفاد کیا میں نے فتاوی قاسمیہ اس کی 17ویں جلد 462 صفحے پر، اور شامی میں ہے، ذخیرہ سے نقل کیا علامہ شامی نے، وَبِالصَّلَاةِ بِجَمَاعَةٍ يَقَعُ التَّسْلِيمُ بِلَا خِلَافٍ حَتَّى أَنَّهُ إِذَا بَنَى مَسْجِدًا وَأَذِّنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَسْجِدًا۔ یہ فتاوی شام کی عبارت ہے، کتاب الوقف مطلب فی احکام المسجد، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 6ٹھی جلد 545 صفحہ، کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 4تھی جلد 356 صفحہ، محیط برہانی جو مجلس علمی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 9ویں جلد 124 صفحہ، مسئلہ نمبر 11336، فتاوی تاتار خانیہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 8ویں جلد صفحہ 156، مسئلہ نمبر 11494۔ لہذا اس صورت میں اس مسجد کو منتقل کرنے کی شرعی اعتبار سے گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے عبارت ہے کہ مسجد کے لیے جو شامی کے اندر عبارت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے لیے جو چیز، مسجد کے لیے جو وقف شدہ چیزیں ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے زمین جب مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو اذان اور اقامت میں اس میں ہو گئی، تو شرعی اعتبار سے وہ مسجد کا حکم اس پر نافذ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بتلایا، وہ شرعی مسجد ہو چکی ہے۔ اب جس سائل نے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہے، اس میں نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ آپ کی شرعی مسجد ہے، وہ اب قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہے گی، اس زمین کی تبدیلی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اب جو بلڈر اس زمین کو منتقل کرنا چاہتا ہے ایک کنارے میں، اس کو شرعی اعتبار سے اس کا حق نہیں، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے،
فیصلہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ جہاں ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد رہتی ہے۔ یہی علماء کا اور مجتہدین کا، فقہاء کا اور مفتیان کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شرعی مسجد کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر بلڈر کا اس مسجد کو تبدیل کرنا یہ اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں۔ در مختار میں ہے لو تمت المسجدیت ثم اراد البنا منع، پھر آگے شام میں، یہ تو در مختار کی عبارت ہے، شامی میں ہے ولو خرب ما حولہ واستغنى انہو یبقى مسجدا عند الامام والثانی ابدا الى قیام الساعہ۔ یہ فتاوی شام کی عبارت ہے، در مختار مع شامی کتاب الوقف، مطلب فیما لو خرب المسجد او غیرہ، جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی چھٹی جلد 548 صفحہ، کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 358 صفحہ، مجمع الانہر جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا ہے اس کی دوسری جلد 595 صفحہ، مصری نسخہ جو پرانا چھپا ہوا مجمع الانہر کا اس کی پہلی جلد صفحہ 748 پر اس مسئلے کو میں نے مستفاد کیا فتاوی قاسمیہ اس کی چوتھی جلد صفحہ 63 جلد نمبر 17 سے اس کو میں نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف فتاوی جات کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ جب مسجد ایک بار بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہے، اس کو شہید کرنا بھی جائز نہیں، اس کو توڑنا بھی جائز نہیں، اس کو منتقل کرنا بھی جائز نہیں۔ لہذا اس صورت میں جو بلڈر اس کو توڑ کر کے یا اس کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں کے علماء، وہاں کی عوام اس سلسلے میں اس میں دخل دے کر کے مسجد کو بچائے، اور اس طریقے سے مسجد کو منتقل ہونے سے وہاں کی جو عوام ہے اس کا یہ فرض ہے کہ اس طریقے سے مسجد کو منتقل کرنے سے اس بلڈر کو روکے، چاہے اس کی بلڈنگ کنارے ہو یا بیچ میں ہو، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ مسجد جس جگہ ہے قیامت تک کے لیے وہ مسجد ہے، اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فتاوی شام میں ایک جگہ اور عبارت ہے ولو خریبا ما حولہ ای ولو مع بقائہ عامرا وکذا لو خریبا ولیس لہ ما یعمر به وقد استغنى الناس عنہ لبناء مسجد آخر۔ اور تھوڑی سی عبارت اصل میں اور لمبی ہے، میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، وہاں دیکھیں شامی مطلب فیما لو خریب المسجد او غیرہ کتاب الوقف جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی چھٹی جلد 548 صفحہ، کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی چوتھی جلد 358 صفحہ، مجمع الانہر جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 595، اور جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 748، اور فتاوی ہندیہ اس کا 11واں باب الباب الحادی عشر فی المسجد ما یتعلق بھی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پرانا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد 458 صفحہ، جدید چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد 410 صفحے پر۔ فتاوی بزازیہ میں ہے خریبت القریہ والمسجد ولا یصلی فیہ احد عند الثانی رحمہم اللہ ہوا مسجد ابدا لأن کونہ مسجدا لا يتوقف فی الابتداء علی الصلاة عندہ فکذا فی البقاء۔ اس طریقے کی عبارت اصل میں بڑی لمبی ہے، وہاں دیکھیں گے تو بڑی تفصیلی عبارت نقل کی گئی ہے۔ فتاوی بزازیہ کتاب الوقف الفصل الرابع فی المسجد وما يتعلق به جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا جدید چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 144، اور جو فتاوی ہندیہ کے حاشیے پر اس کی چھٹی جلد صفحہ 270 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف فتاوی جات کے اندر اس مسئلے کو، جیسے کہ فتاوی محمودیہ کے اندر اس مسئلے کی بڑی تفصیلی عبارت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، جو جدید ڈھابیل کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 14ویں جلد 302 صفحہ، پرانا چھپا ہوا نسخہ بغیر تخریج شدہ اس کی 12ویں جلد صفحہ
280 पर इसको नकल किया। फतावा कासमिया उसकी 17वीं जिल्द में इस मसले की तफसीली बहस 462 से तकरीबन 470-80 सफ़े तक जो है इसको नकल किया है। इन तमाम जगहों में देख सकते हैं। बहरहाल इन तमाम का खुलासा यही है कि मस्जिद को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। बिल्डर को अगर जगह नहीं मिलती है तो दूसरी जगह बनाए, मस्जिद को मुंतकिल करने की शरई एतबार से इजाज़त नहीं है।